آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں بہت پریشان تھی اور اکیلے بیٹھ کر گھنٹوں رویا کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، نماز پڑھتی تھی اور نہ قرآن، اور اللہ سے اتنا دور تھی، ٹوٹ سے گئی تھی۔ سارے دروازے بند تھے، لوگوں کے پاس مدد کے لیے گئی اگر میرے پاس مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہ تھا۔ لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر لیے تھے اور میں اتنا روئی۔ مہینوں گزر گئے، پھر مجھے خیال آیا، سب کے پاس گئی مدد کے لیے، لیکن میں اللہ کے پاس نہیں گئی، جہاں مجھے سب سے پہلے جانا تھا۔ تو ایک دن پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک دن روتے ہوئے رینڈملی میں نے قرآن پاک کھولا تو اس میں میرے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 45 آئی۔ اس میں لکھا تھا، صبر اور نماز سے مدد لو۔ بس اتنا کرنا تھا، وہیں میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہو، اللہ میرے سوالوں کے جواب دے رہا ہو۔ اور اس ٹائم سے میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نماز پڑھتی رہی اور سوال کرتی رہی۔ میں اتنے مہینوں سے جو سکون ڈھونڈ رہی تھی نا، اس نمازوں کے ذریعے سکون ملنا شروع ہو گیا۔ پھر بس دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میں نے جو مانگا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اللہ پہ توکل اور زیادہ ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا، شیطان میرے دل میں یہ وسوسے ڈالنے لگا، اتنا اندھیرا سا محسوس ہونے لگا کہ مجھے یقین تھا کہ اس اندھیرے سے ہی میرا رب مجھے نکالے گا۔ جس طرح ہر رات کے بعد اجالا ہوتا ہے، اور میں اسی یقین سے چلتی گئی کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے لیے قادر ہے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے بھی راستہ نکالنے کے لیے قادر ہے، وہ میرے لیے بھی راستے بنائے گا۔ وہ میرا بھی تو رب ہے۔ اور بعض وقت میں زیادہ ڈپریشن کرتی تھی تو میں سورہ دعا سن لیتی تھی۔ بے شک سورہ دعا اللہ تعالیٰ نے جب نازل کی تھی، جب ہمارے حضور ڈپریشن میں تھے، تو یہ سن کر یقین کریں، ایسا لگتا ہے کہ دل کو سکون مل گیا، سارا ڈپریشن چلا گیا۔ سورہ دعا میں اللہ فرماتا ہے، ہمارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہاری دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ تمہارا پروردگار ان کہے تمہیں اتنا کچھ دے گا، تم خوش ہو جاؤ گے۔ اسی پر یقین رکھیں۔ اور مہینے گزر گئے، اللہ نے میری دعا سن لی۔ اگر سوچوں تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے، کبھی تو قہقہے بھی لگا دیتی ہوں۔ میں کتنا پریشان تھی، پریشانی کا وقت بھی گزر گیا، سارے معاملات صحیح ہو گئے، جو مانگا تھا وہ سب بھی مل گیا، اس سے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ۔ میں اللہ سے قریب بھی ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کبھی آزمائشیں دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آتا ہے یا نہیں، یا میرا بندہ مجھ سے نا امید ہوتا ہے یا نہیں، مجھ پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ اور آپ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے نا امید نہ ہوا کریں۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، پھر بھی اللہ سے نا امید ہو کر نمازیں پڑھنا نہ چھوڑیں۔ صرف وقتی پریشانی ہوتی ہے، اللہ کوئی پریشانی یا آزمائش ہمیشہ کے لیے تو نہیں دیتا۔ اللہ بہت رحیم ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس پر کامل یقین رکھیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو اس پر عمل ضرور کریے گا، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میں یاد رکھیے گا۔
اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔